میڈیا کے تمام خواتین و حضرات کا شکریہ کہ آپ تشریف لائے۔ آج تقریباً 5 ماہ مکمل ہو رہے ہیں اس حکومت کو، اور میں سمجھتا ہوں کہ جو اس وقت معیشت کی صورتحال ہے وہ انتہائی تشویشناک ہے۔ اس ماہ کے اندر بڑی کلیئرٹی آ چکی ہے کہ یہ معاملات صرف آئی ایم ایف سے ریلیٹڈ نہیں تھے، یہ معاملات صرف کوئی عمران خان ڈیفالٹ کے قریب نہیں چھوڑ کے گیا تھا، یہ معاملات مس مینجمنٹ کی وجہ سے اور بیڈ گورننس کی وجہ سے ان تمام معاملات نے جنم لیا، اور جو مارکیٹ کے اندر انسرٹینٹی ہے۔ میں آپ کو ایک مثال دیتا ہوں کہ آئی ایم ایف کے معاہدے کے بعد سے اب تک روپیہ 15 روپے ڈی ویلیو ہو چکا ہے۔ عمران خان کے 3.5 سال میں 38 روپے ہوا، اور ان کے صرف 5 ماہ کے اندر کو تقریباً 50 روپے کے قریب روپیہ ڈی ویلیو ہو چکا ہے، اور آئی ایم ایف کے معاہدے کے بعد سے اب تک تقریباً 15 روپے ڈی ویلیویشن جو ہے آپ کا روپیہ وہ کمزور ہو چکا ہے۔ آج بھی روپے کی قدر میں 2.5 روپے کی کمی آئی ڈالر کے مقابلے میں۔ اسٹیٹ بینک آف پاکستان امپورٹرز کی ایل سیز نہیں کھول رہا، جو ایل سیز کھل چکی ہیں اور مٹیریل پہنچ چکا ہے پورٹس پہ، اس کے لیے ڈالر دستیاب نہیں ہے مارکیٹ کے اندر، اور اسٹیٹ بینک کمرشل بینکس کو ڈالر نہیں دے رہا، جس کی وجہ سے جو امپورٹرز ہیں، جو اسپیئر پارٹس ہیں، اور ساری جو صنعت ہے وہ ایک انتہائی پریشر کے اندر ہے۔ ویسے بھی انڈسٹری تمام شٹ ڈاؤن کر رہی ہے، انسرٹینٹی ہے بہت زیادہ مارکیٹ کے اندر، سیلز نہیں ہے، پاور کا جو بل آ رہا ہے، کروڑوں روپے کے بلز آ رہے ہیں ہر صنعت کو بجلی کے حوالے سے، اور ان کو کوئی اندازہ نہیں ہے کہ اگلے ماہ کیا ہونے والا ہے۔ اس ایسی صورتحال کے اندر کاروبار اور معیشت نہیں چلتی ہے۔ ہمارے انٹرنیشنل بانڈز جو کہ ایک طرح سے جس پہ جو پریمیم ہوتا ہے وہ ریپرزینٹ کرتا ہے کنٹری کی کریڈٹ وردینس کو، وہ اس وقت اپنی آدھی قیمت پہ ٹریڈ کر رہے ہیں۔ تو اس وقت کیا بین الاقوامی جو انویسٹرز ہیں وہ بھی کوئی سازش کر رہے ہیں حکومت کے خلاف؟ ان کو بھی عمران خان نے کہہ دیا ہے کہ آدھی قیمت پہ ٹریڈ کرو۔ میں سمجھتا ہوں کہ جو بہانے دیے گئے وہ بہانے بھی اب ختم ہو گئے ہیں۔ پہلے یہ حکومت آئی، انہوں نے کہا جی یہ تو عمران خان بارودی سرنگیں ڈال گئے ہیں اور یہ فیول کی سبسڈیز کی وجہ سے سب کچھ ہو رہا ہے، تیل کی قیمت بڑھ نہیں رہی، اس وجہ سے تیل کی قیمت بھی بڑھا دی انہوں نے، 130 روپے لیٹر 140 روپے لیٹر تیل کی قیمت بھی بڑھا دی، پھر بھی معاملات طے نہیں آئے۔ پھر انہوں نے کہا کہ نہیں، وہ دراصل آئی ایم ایف کے ساتھ جو معاہدہ ہے وہ جب ہو جائے گا تو سب ٹھیک ہو جائے گا۔ آئی ایم ایف کے ساتھ بھی معاہدہ ہو گیا، پھر ٹھیک نہیں ہوا معاملات۔ اب کہہ رہے ہیں نہیں وہ سارا کچھ ہو گیا تھا لیکن اب سیلاب آ گئے، اس کی وجہ سے ٹھیک نہیں ہو رہا۔ یہ جو اس وقت ہمارے ملک میں مہنگائی کی لہر ہے، اور یہ جو 45% ایس پی آئی اور 30% کے قریب سی پی آئی کی فگر ہے، یہ سیلاب سے پہلے کی فگرز ہے۔ اور میں آپ کو یہ بھی بتاتا چلوں کہ مارکیٹ کے اندر جو انسرٹینٹی ہے وہ پہلے دن سے موجود ہے۔ جب تحریک عدم اعتماد پیش ہوئی، میں حلفاً کہتا ہوں کہ کوئی ڈیفالٹ کا خطرہ نہیں تھا ملک کو۔ یہ خطرہ پیدا ہوا جب یہ حکومت آئی، اور انہوں نے آپ دیکھیں کیا آتے ساتھ پہلے 2 مہینے فیصلہ کرتے رہے آئی ایم ایف کے پاس جانا ہے کہ نہیں جانا ہے، ملک چلانا ہے کہ نہیں چلانا۔ آپ کے ریزروز نیچے آ گئے، آپ کا پورے مارکیٹس آپ کی انسرٹینٹی کے اندر چلی گئیں، اور وہ ابھی تک ان سے سنبھالی نہیں جا رہی۔ اور اس دوران کیا کر رہے تھے؟ ایک امپورٹ بین لگا دیا، بعد میں کسی نے بتایا کہ یہ تو 1% بھی آپ کی امپورٹ کو کور نہیں کر رہا اور اس سے تو فرق کوئی نہیں پڑے گا، پھر اس کے اوپر یو ٹرن لے لیا۔ پھر ان کے ایک وزیر آئے، انہوں نے کہا کہ جی آپ چائے پینا چھوڑ دیں۔ تو لوگوں نے پھر جب بتایا کہ جی ایسی چیزوں سے معیشت نہیں چلتی، پھر انہوں نے کہا جی ہم قطر جا رہے ہیں، قطر سے بڑے ڈالر لے کے آئیں گے۔ قطر سے بھی کوئی ڈالر نہیں آئے۔ پھر انہوں نے ایک بجٹ پیش کیا، اس بجٹ کے اندر ساری اعداد و شمار غلط تھیں۔ پھر کہا نہیں یہ پہلا ڈرافٹ تھا، اب دوسرے ڈرافٹ میں اصلی بجٹ آئے گا، یعنی کہ بجٹ میکنگ ایکسرسائز کو بھی بری طرح متاثر کر دیا اور اسی کریڈیبلٹی کو ختم کر دیا۔ فیول کاسٹ ایڈجسٹمنٹ کا جب شور مچا، لوگوں کے بجلی کے بل جو ہیں وہ ناقابل برداشت ہو چکے ہیں ان کی نالائکی کی وجہ سے، تو کہا فیول کاسٹ ایڈجسٹمنٹ اب ہم نہیں لیں گے 200 یونٹ تک پہ۔ پھر اس پہ بھی یو ٹرن لے لیا، انہوں نے کہا نہیں لیں گے، بس قسطوں میں کر دیا ہم نے۔ اور قسطوں میں کیا کرنی ہے؟ اگلے مہینوں میں مزید آگے فیول کاسٹ ایڈجسٹمنٹ بڑھ رہی ہے۔ اور اس وقت جو صورتحال ہے، میں سمجھتا ہوں عام آدمی کی کمر ٹوٹ چکی ہے مہنگائی کی وجہ سے، اور کاروبار آپ کے بند ہو رہے ہیں، معیشت آپ کی تباہ و برباد ہو چکی ہے۔ اس معیشت کو بچانے کے لیے بھی اب چند ماہ چاہیے ہوئیں گے۔ جو نئی حکومت آئے گی، یہ جو پچھلے 5 ماہ کے اندر انہوں نے ڈیمیج کیا ہے، اس کو سنبھالنے کے لیے بھی 5 ماہ ڈیمیج ہوئے ہیں، اس کو سنبھالنے کے لیے بھی اب وقت چاہیے ہوئے گا، جس پہ ہم نے پاکستان تحریک انصاف نے کام شروع کر دیا ہے کہ آتے ساتھ پہلے 100 دن کے اندر اس اکانومی کو ریوائیو کیا جائے گا،
صنعت کو دوبارہ اس کے پیروں پہ کھڑا کیا جائے گا, مارکیٹ کے سینٹیمنٹ کو ریوائیو کیا جائے گا, اور انشاءاللہ تعالی ہر طرح سے معیشت کو سنبھالا دیا جائے گا. لیکن اس وقت جو صورتحال ہے وہ میں آپ کو واضح بتاؤں کہ وہ اچھی نہیں ہے. اچھا, اور پھر پلان دیکھیں ان کے پاس کیا ہے. کوئی پلان بھی نہیں ہے. ان کے جو وزراء ہیں وہ آتے ہیں اور اداکاری شروع کر دیتے ہیں پریس کانفرنس کے اندر. جب تحریک انصاف آئی تھی ہم نے قوم کو بتایا کہ یہ صورتحال ہے, 1-1.5 سال لگے گا, اس کے بعد ہم ایکسپورٹس بڑھائیں گے, اس کے بعد آپ کی صنعت بڑھے گی. ہم نے آئی جی سیپ کیا, آئی جی سیپ ماڈل امپلیمنٹ کیا, ہم نے انڈسٹریل پیکیجز دیے انرجی کے اندر تاکہ صنعتوں کی بجلی سستی ہو. آئی پی پیز کو ہم نے ری نیگوشیٹ کیا, نارتھ ساؤتھ پائپ لائن کو ہم نے دوبارہ ریوائیو کیا. ہم روس گئے, سستا تیل ہم لانے والے تھے اور سستا ترین ہم نے ایل این جی کی ایگریمنٹس کیے. اس ملک کو دوبارہ ری انڈسٹریلائزیشن کی طرف ہم لے کے گئے. ان کے وزراء جو ہیں ان سے کبھی, میں آپ کو چیلنج کرتا ہوں کہ کسی ایک پریس کانفرنس میں یا کسی ایک میڈیا انٹریکشن میں انہوں نے کبھی کوئی پلان نہیں دیا کہ یہ جو معیشت ڈوب رہی ہے اس کو دوبارہ کیسے ریوائیو کرنا ہے, اس کو ریوائیو کرنے کا راستہ کیا ہے. بجلی اور گیس اس وقت عوام کے لیے مسئلہ بنا ہوا ہے. بجلی اور گیس کے وزیروں نے کبھی عوام کو یہ نہیں بتایا کہ لوڈ شیڈنگ کیسے ختم ہوئے گی. پہلے یہ آئی, انہوں نے کہا جی ہم 15 دن میں ختم کر دیں گے. وہ پرانی جو حکومت تھی اس نے 27 پاور پلانٹ مرمت نہیں کی ہے. پھر بعد میں انہیں کسی نے بتایا کہ 27 پاور پلانٹ تو حکومت پاکستان کی ملکیت میں بھی نہیں ہے. آج تک لوڈ شیڈنگ موجود ہے اور دن بدن بڑھ رہی ہے. 5 ماہ کے بعد کوئی پلان آپ کو وزارت بجلی اور پیٹرولیم سے نہیں ملے گا. 4 لوگ پیٹرولیم کی منسٹری چلا رہے ہیں, آپ کے ملک کی ایل این جی کی ریکوائرمنٹس پوری نہیں ہو رہی. ہمیں کہتے تھے نیا ایل این جی لگاؤ, ان کے دور میں جو پرانے ایل این جی پلانٹس ہیں وہ خالی پڑے ہیں, بند پڑے ہیں. ایل این جی ٹرمینلز ان یوٹیلائزڈ پڑے ہیں. بند پلانٹس کے اوپر جو ہے وہ کیپیسٹی پیمنٹس کی جا رہی ہے. اچھا, انڈسٹری اور کامرس کا وزیر کون ہے؟ 90% لوگوں کو یہ نہیں پتا کہ انڈسٹری اور کامرس کا وزیر کون ہے. انڈسٹری آپ کی تباہ ہو رہی ہے, ایکسپورٹ آپ کی نیچے جا رہی ہے. انڈسٹری کا وزیر کدھر ہے, کامرس کا وزیر کدھر ہے, ان کے نام کیا ہیں, یہ بھی لوگوں کو نہیں پتا. افراتفری کا آپ عالم یہ دیکھیں کہ منصوبہ بندی نہ ہونا تو ایک طرف ہے, ان لوگوں کا پتہ ہی نہیں کہ یہ کون ہے. ملک تباہ ہو رہا ہے اور یہ لوگ کدھر بیٹھے ہیں اور کیا کر رہے ہیں. اس کو ذرا کمپیئر کریں پاکستان تحریک انصاف کے دور میں, جہاں ہر وزیر, ہر مشیر, چاہے رزاق داؤد کامرس کے اندر بیٹھے تھے, چاہے انڈسٹریز کے اندر جو لوگ بیٹھے تھے, صنعت اور پاور کے بجلی اور پیٹرولیم کے اندر جو لوگ بیٹھے تھے, فائنانس میں وہ لوگ بیٹھے تھے, وہ ہر وقت نئے پیکیجز, اسٹیک ہولڈرز کے ساتھ کنسلٹیشنز, بار بار عوام کو بتاتے تھے کہ یہ ہمارا پلان ہے. اور سارے ٹارگٹس الحمدللہ اچیو کیے. بہترین ایکسپورٹ گروتھ پہ گئے, $32 ارب کی ایکسپورٹ لے کے گئے. ایل ایس ایم کو ہم 14%, 10% پہ چھوڑ کے گئے, اس کی سالانہ گروتھ کو ہم آپ کی معاشی ترقی کو 6% پہ چھوڑ کے گئے, جو اب تقریباً اس سال 0% کے قریب آنے والی ہے. ریزروز کو آپ کے ہائیسٹ لیول پہ ہم لے کے گئے, اور یہ سب کرنٹ اکاؤنٹ کو ہم سرپلس کے اندر اپنے دور کے اندر لے کے گئے. لیکن یہ ساری چیزیں, سارے ہدف جو تھے ان کو اچیو کرنے کے بعد آج آپ دیکھیں تو ان کے وزراء کے پاس کچھ کہنے کو نہیں ہے, کوئی منصوبہ بندی نہیں ہے. تو ملک ڈوبے گا نہیں تو کیا ہوگا. تو میرا یہ سوال ہے لوگوں سے کہ ان کو ہم نے کتنی دیر برداشت کرنا ہے. کیا ہم اپنی معیشت, ہماری معیشت بھی نیشنل سیکیورٹی سے جڑی ہوئی ہے. یہ کوئی نہ سمجھے کہ ہماری معیشت جو ہے اس کا نیشنل سیکیورٹی سے کوئی تعلق نہیں ہے. اگر ہماری معیشت نیچے جاتی ہے تو ہماری نیشنل سیکیورٹی کو بھی نقصان پہنچتا ہے. دوسرے ملک جو ہیں وہ پیسے دینے کی بدلے میں آپ سے ایسی شرائط تسلیم کرا سکتے ہیں جو ہمارے لیے ناقابل قبول ہوں. تو اس لیے میں سمجھتا ہوں کہ اس حکومت کا اب جانا ناگزیر ہو چکا ہے. الیکشنز واحد حل ہے. وائی, کیوں الیکشنز واحد حل ہے معیشت کے لیے؟ سینٹیمنٹ ٹرن ہوئے گا. اس وقت مارکیٹ کو اس حکومت پہ کوئی کانفیڈنس نہیں ہے. آئی ایم ایف خود کہہ رہا ہے کہ یہ کمزور حکومت ہے. اس کو, باہر کے لوگوں کو اس حکومت پہ کوئی, باہر کے انویسٹرز کو, باہر کے ڈونرز کو اس حکومت پہ کوئی کانفیڈنس نہیں ہے. اور اس حکومت نے ثابت کیا اپنی نالائکی سے کہ یہ واقعی جو لوگ ان پہ کانفیڈنس نہیں کر رہے اس کے پیچھے سالڈ ریزنز ہیں. نئی حکومت آئے گی ایک نئے روڈ میپ کے ساتھ, 5 سال کا ان کے پاس رن وے ہوگا, اور وہ یہ جو 5 ماہ کے اندر نقصان پہنچا ہے اس کو بھی مرمت کریں گے اور ملک کو ڈیفالٹ کے دہانے سے واپس لے کے آئیں گے. اس کے علاوہ کوئی راستہ نہیں ہے. اب وقت کم رہ گیا ہے. اگر آئی ایم ایف کے معاہدے کے بعد بھی آپ کا روپیہ 15 روپے صرف 2-3 ہفتے کے اندر ڈی ویلیو ہو گیا ہے, اور آپ کا انٹرنیشنل بانڈ جو ہے وہ آدھی قیمت پہ اور دن بدن نیچے جا رہے ہیں, تو اس کا مطلب یہ ہے کہ کوئی ہمیں فنڈامنٹل چینجز کرنے پڑیں گے. اس حکومت کو چلانے کی ضد کو چھوڑنا پڑے گا. اس گرفتاریوں سے, تشدد سے, چینل بند کرنا, یہ کرنا وہ کرنا,
ایسی چیزوں سے نکل کے ہمیں معیشت کی طرف توجہ دینی پڑے گی، اور لوگوں پہ ہمیں اعتماد کرنا پڑے گا کہ عوام جو ہے وہ اپنے نئے حکمران جو ہے وہ چن سکتی ہے، سمجھتی ہے وہ کہ اس ملک کے لیے کیا بہتر ہے۔ چند بند دروازوں کے اندر، کمروں کے اندر اس کو، یہ جو بند دروازے کے اندر کمرے لوگ ہیں کمروں کے اندر، ضرورت نہیں ہے ان کو فیصلے کرنے کی پوری قوم کے لیے، قوم اپنے فیصلے خود کر لے گی، قوم پہ اعتبار کیا جائے، اور انشاءاللہ تعالیٰ جو نئی حکومت آئے گی وہ اس ملک کو سنبھالا بھی دے گی، اور وہ انشاءاللہ تعالیٰ پاکستان تحریک انصاف کی حکومت ہوگی۔ تو لہٰذا یہ جو اکانومی ہے، میں سمجھتا ہوں کہ یہ اب ایک ایسی سٹیٹ میں چلی گئی ہے کہ ہم تقریباً فری فال کے اندر ہیں، اور اب باتیں کھل کے بھی ہو سکتی ہیں، کیونکہ اب تو سارے اعداد و شمار نظر آ رہے ہیں۔ آلدو کہ چینلز پہ مجھے بتایا گیا ہے کہ بڑا پریشر ہے کہ جی اکانومی پہ بات نہ کریں۔ آپ کو یاد ہوگا کہ جب پاکستان تحریک انصاف کے دور میں ہر چیز ٹھیک جا رہی تھی، اعداد و شمار ٹھیک جا رہے تھے، تو کوئی ایسے اکانومسٹ آ جاتا تھا اپنا حساب کر کے کہ جی 2 کروڑ پہ جی غربت کی لکیر سے نیچے چلے گئے، 50 لاکھ لوگ بے روزگار ہو گئے، کبھی کیلکولیشن نہیں دکھائی۔ کوئی اور آ جاتا تھا، کہتا تھا جی وہ یہ انٹرسٹ ریٹ بڑھ گیا، یہ تباہی ہو گئی، وہ ہو گیا۔ آج وہ لوگ کدھر ہیں میں پوچھتا ہوں؟ آج جب ایکچولی معیشت ڈوب رہی ہے تو بتائیں نا وہ لوگ کدھر ہیں جن کو زبردستی کا اکانومسٹ بنا کے پیش کیا جاتا تھا اس وقت؟ آج وہ کون سے کس کمرے میں چھپے ہوئے ہیں، کدھر ان کو چھپایا ہوا ہے؟ تو یہ ساری چیزیں ایسے پریشر کے ساتھ آپ معیشت نہیں چلا سکتے، یہ پریشر ڈال کے کہ ان چیزوں کے اوپر گفتگو نہ کریں، یہ نہ کریں، ایسے معیشت نہیں چل سکتی۔ یہ معیشت ڈوب رہی ہے، اور اس کو ٹھیک کرنے کے لیے اب بنیادی اقدامات اٹھانے ہوں گے، اور پہلا بنیادی قدم جو ہے، کیونکہ اس کے بغیر کوئی مائیکا لال انسرٹینٹی نہیں ختم کر سکتا اس مارکیٹ میں سے، وہ عام انتخابات ہیں، اور عام انتخابات جو ہیں یہ ایک جمہوری آئینی تقاضا ہے اس وقت۔ اس کو جو روکے گا، میں سمجھتا ہوں وہ اس ملک کے ساتھ ظلم کرے گا۔ جی سوال ہے۔ یہ فرمائیے کہ عمران خان صاحب نے آرمی کی توسیع کی بھی بات کر دی، اور آرمی اور امریکہ کے ساتھ کوئی ٹینشن چھوٹی والی بات نہیں، اب آپ کا تو بیانیہ ختم ہو گیا، اب کس پہ سیاست کرنی ہے آپ نے؟ دیکھیں جی، بات یہ ہے کہ عمران خان صاحب نے ڈیفرمنٹ کی بات کی ہے، ایکسٹینشن کی نہیں بات کی۔ انہوں نے کہا نئی منتخب حکومت آ کے نئے آرمی چیف کا تعین کرے۔ میں سمجھتا ہوں اس میں کوئی ایسا ایکسٹینشن والی بات تو نہیں ہے، یہ تو ڈیفرمنٹ کی بات ہے، اور میں سمجھتا ہوں کہ ایک جمہوری تقاضا ہے۔ اگر نئی حکومت آ رہی ہے 5 سال کے لیے تو اس کو یہ حق ہونا چاہیے کہ وہ کس آرمی چیف کے ساتھ کام کرنا چاہتی ہے، اور وہ جو ایگزسٹنگ لاٹ ہے اس میں سے آؤٹ گوئنگ گورنمنٹ کو، جو قابل نفرت گورنمنٹ ہے، اگر ہم اس کو کہیں کہ جی وہ انتخاب کر کے چلی جائے، تو یہ میں سمجھتا ہوں ادارے کے ساتھ بھی اور ملک کے ساتھ بھی زیادتی ہے۔ بتائیے گا اس وقت کھچڑی پکی ہوئی ہے، تقریباً تمام پارٹیز کی حکومت ہے، اور معیشت تباہی کی طرف جا رہی ہے، یہ تباہی کی ذمہ داری اینڈ پہ کس کے سر پہ پڑے گی؟ کون اس کا ذمہ دار ہوگا؟ دیکھیں، جو بھی اس سازش کے اندر ملوث رہے ہیں، ظاہرہ ذمہ داری تو ان کو لینی پڑے گی۔ ایک مراسلہ آتا ہے اور یہاں پہ منتخب حکومت کو گھر بھیج دیا جاتا ہے۔ بہترین اکنامک انڈیکیٹرز ہیں، کووڈ جیسی وبا کے اندر آپ کا ملک جو ہے وہ دنیا کے جو 3 بہترین پرفارمرز ہیں 200 میں سے، ان کے اندر شمار ہوتا ہے۔ تو میں سمجھتا ہوں، اور 6% پہ آپ گرو کر رہے ہیں، اگلے سال 8% کا ٹارگٹ سیٹ ہو رہا تھا۔ تو اور آج آپ دیکھیں ملک کدھر کھڑا ہے، معیشت آپ کی نیچے جا رہی ہے، صنعت آپ کی بند ہو رہی ہے، بجلی کے بل جو ہیں وہ کہاں چلے گئے ہیں، مہنگائی 17% سے بڑھ کے 45% پہ چلی گئی ہے۔ تو یہ اس ذمہ داری کا تعین لوگ عام انتخابات میں کر دیں گے۔ لوگوں پہ ذرا اعتماد تو کریں نا، لوگوں پر تک احتساب کا عمل جانے دیں۔ اچھا جماعت صاحب یہ بتائیں کہ اس وقت جو بجلی گیس کے ریٹس چل رہے ہیں، آپ نے کیلکولیشن کی ہوگی کہ بلو دی پاورٹی لیول پاکستان میں پاورٹی لیول کیا جا رہا ہے، اور اگر اس طرح فری فال رہی اکانومی اور یہ مزید ٹائم لے گئے تو پاورٹی لیول کہاں تک آ جائے گا؟ کتنے لوگ پاورٹی لیول سے نیچے آ جائیں گے؟ دیکھیں، میں سمجھتا ہوں کہ جس طرف صنعت بند ہونے کو جا رہی ہے، اور جو بجلی کے بل اس وقت ہر طبقے کے اوپر بوجھ ڈال رہے ہیں، تو کروڑوں لوگ جو ہیں، لاکھوں نہیں، کروڑوں لوگ، نہیں پرسنٹیج ہے، کروڑوں اس وقت دیکھیں بجلی کے بل اتنے آ رہے ہیں کہ امیر اور غریب میں تفریق ختم ہو چکی ہے تقریباً۔ بڑے کھاتے پیتے لوگ بھی جو ہیں وہ بجلی کے بل جو ہیں وہ نہیں دے پا رہے، عام آدمی بیچارہ کیا کرے؟ تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ کروڑوں لوگ جو ہیں، یہ تو خدا نہ خواستہ ہم سری لنکا ٹائپ کی سچویشن جو ہے اس کی طرف جا رہے ہیں، جہاں پہ پورا ملک جو ہے اس کے اندر کوئی اس کرائسس سے جو ہے وہ بچ نہیں پائے گا، جس کرائسس کی طرف یہ حکومت ہمیں دھکیل رہی ہے۔ یہ صرف پریس کانفرنس میں آ کے رو دھو کے چلے جانا، اس سے کام نہیں بنتے، ایسے معیشتیں نہیں چلتی۔ معیشت چلتی ہیں جب آپ لوگوں کو امید دیتے ہیں، جب آپ کنٹرول شو کرتے ہیں کہ آپ کے پاس ایک ٹھوس منصوبہ ہے جس سے آپ جو کرائسس آپ نے خود پیدا کیا اس سے نکالیں گے۔ لیکن ایسا تو ہمیں کچھ نظر نہیں آ رہا۔ میں نے تو آپ کو بتایا کہ آدھی ان کی کابینہ کے جو معاشی وزیر ہیں
ان کے تو نام ہی نہیں لوگوں کو پتا کہ وہ لوگ ہیں کون, وہ لوگ کر کیا رہے ہیں. جی یہ بتائیے گا وفاقی وزیر خزانہ جو ہے ممتاز اسماعیل صاحب, وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ پاکستان کو ڈیفالٹ کا کوئی خطرہ نہیں ہے, جو ملک ہے بچا رہی ہے. دوسری جانب شیخ رشید صاحب بھی کہہ رہے ہیں کہ ڈیفالٹ ہو چکے, بس اعلان ہونا باقی ہے. حقیقت کیا ہے اس وقت؟ اور دوسرا جو ڈالر کا ریٹ اوپر گیا ہے, وزیر خزانہ کہہ رہے ہیں کہ کچھ بینکوں نے جو ڈالر کا ریٹ ہے وہ مہنگا بیچا ہے, تو اس کے اوپر ایکشن بھی ہم لیں گے. کیا یہ بینکوں کی وجہ سے ڈالر کا ریٹ؟ نہیں دیکھیں, یہ بات تو ساری یہ ہے کہ ملک تو آپ کا اس وقت ملک کے پاس فائنینسنگ نیڈز پوری کرنے کی سکت نہیں ہے. جو انکمنگ فلوز ہیں آپ کے, وہ اس سال کی فائنینسنگ نیڈز فی الحال ہمیں تو پوری کرتے نہیں نظر آ رہے. اگر مفتاح صاحب کو نظر آ رہے ہیں تو کائنڈلی پوری قوم کو دکھا دیں. اور میں سمجھتا ہوں کہ کوئی منصوبہ بھی نہیں ہے مفتاح صاحب کے پاس. اور مفتاح صاحب جو مسلسل آپ ایک نوٹ کریں 5 ماہ میں انہوں نے جتنی باتیں کی ہیں وہ سب غلط ثابت ہوئی ہیں. کوئی ایک بات نہیں ہے جو ان کی ٹھیک ثابت ہو. یہی وجہ ہے کہ مارکیٹس کو ان کے اوپر کانفیڈنس کوئی نہیں رہا. تو حالات جو ہیں وہ ایسے نہیں ہیں, حالات بڑے سنگین ہیں اور ان کو ذرا سیریسلی لینا چاہیے. مفتاح صاحب نے جس ٹرک کی بتی کے پیچھے قوم کو لگایا ہے 5 مہینے سے, آج کدھر قوم پہنچ گئی ہے. آپ کو دیکھ لیں مارچ میں کیا تھا اور آج سپتمبر میں کیا ہے. مزید ان کی اگر بات پہ رہے تو یہ تو خدا نخواستہ کو بڑا نقصان کرائیں گے. وہ ان کے پاس یہی باتیں رہ گئی ہیں. عمران خان صاحب نے یہ جو رات انٹرویو میں کہا ہے کہ آرمی چیف کو توسیع ملنی چاہیے, یہ واقعی آن گراؤنڈ ان کی خواہش ہے یا پی ڈی ایم کے جو پلان تھا اس کو کاؤنٹر کرنے کے لیے انہوں نے یہ بیان دیا ہے تاکہ جو ان کا پلان خود ایکسٹینشن دینے والا تھا وہ کسی نہ کسی سطح رک جائے؟ دوسرا آپ کا جو بیان تھا کہ آپ کے نظریات تھے کہ توسیع دینے سے ادارہ جو ہے کمزور ہوتا ہے, آپ کے لیڈر کے بیان کے بعد آپ نے بھی یو ٹرن لیا ہے کہ کوئی نظریات نہیں. ہم تو توسیع کی بات ہی نہیں کر رہے, ہم ڈیفرمنٹ کی بات کر رہے ہیں. ہم کہہ رہے ہیں نئی حکومت آنے والی ہے, نئی حکومت کے آنے تک چند ہفتے انتظار کر لیں اور ان چند ہفتوں کے اندر ایگزسٹنگ آرمی چیف کو رہنے دیں. اور جو چند ہفتوں کے بعد جو نئی حکومت آئے گی, کیونکہ اسی نے چلنا ہے نا اگلے 5 سال یا 3 سال جو ٹرم ہوتی ہے آرمی چیف کی, تو اس کو آپ اختیار دے دیں کہ وہ آئے. جیسے جب انٹرم گورنمنٹ آتی ہے تو وہ کوئی اپوائنٹمنٹس کے بڑے فیصلے نہیں کرتی جہاں پہ ٹرم کی مدت زیادہ ہوتی ہے, کیونکہ وہ چاہتے ہیں کہ جو نئی گورنمنٹ آئے جس کے پاس عوام کا مینڈیٹ ہو وہ یہ فیصلہ کرے. اب آپ بتائیں نا, جاتے جاتے یہ اپوائنٹمنٹ کر جانا تو اس سے تو پھر تنازع اور بڑھے گا. نومبر میں ان کی اپوائنٹمنٹ ڈیو ہے, تو کتنے ہفتے آپ سمجھتے ہیں کہ ان کو ڈیفر ہو؟ ہماری طرف سے تو آج الیکشن اناؤنس کرائیں بھائی, نومبر سے پہلے کرا دیں الیکشن. اگر اس تنازع میں نہیں پڑنا, نہ دیں ڈیفرمنٹ, نہ دیں توسیع, الیکشن ہی نومبر میں پہلے کرا دیں اس ڈیٹ سے پہلے, کوئی مسئلہ نہیں ہوئے گا. یہ بتائیے کہ مہنگائی کو کیسے کنٹرول کرنے کے لیے ہم آئے, اور آپ کے دور میں پوری پی ڈی ایم نون لیگ مریم ٹرک لے کے بھی چلتی رہی ہیں ساری ان کی کیبنٹ کی. اب کوئی مہنگائی مارچ کا کہیں نظر آ رہا ہے کہ زرداری صاحب کریں گے یا پی ڈی ایم مولانا فضل؟ دیکھیں مہنگائی جو ہے نا وہ تو قابو سے باہر ہے, اور ہم اس وقت ہائپر انفلیشن کی طرف خدا نخواستہ جا رہے ہیں. ہائی انفلیشن کی طرف نہیں, ہائپر انفلیشن کی طرف. ہائپر انفلیشن وہ ہوتی ہے کہ جو ڈبل سے ٹرپل ڈیجٹس میں بھی جا سکتی ہے. اگر آپ ایک دفعہ معیشت کا کنٹرول لوز کر دیں جو یہ حکومت کر چکی ہے, بڑا ریئر ہوتا ہے کہ وہ ایگزسٹنگ لاٹ جو ہے وہ اس کو واپس ری گین کر سکے. اس حکومت نے بنیادی طور پہ جو سینٹیمنٹس جس طرح تباہ کیے ہیں, اس کے بعد سینٹیمنٹس کا ریوائیو ہونا انہی کے دور کے اندر تقریباً ناممکن ہے. اور میں یہ بھی سمجھتا ہوں کہ انسرٹنٹی کی اتنی زیادہ اب آپ سمجھ لیں بلندی ہو چکی ہے کہ ہر انسرٹنٹی کے علاوہ کچھ بھی نہیں ہے مارکیٹس میں. اگر مارکیٹس میں کسی چیز کی سرٹنٹی ہے تو وہ اس چیز کی کہ حکومت نالائق ہے. تو اتنی زیادہ انسرٹنٹی اب عام انتخابات نئی حکومت کے بغیر واپس نہیں آئے گی. اس لیے مجھے نہیں پتا کہ یہ معیشت کا کیا جا کے وہاں پہ لوگوں کو چورن بیچتے ہیں کابینہ کے اندر یا اپنے اتحادیوں کو یا باقی لوگوں کو, مجھے نہیں پتا یہ کیا چورن بیچتے ہیں جا کے. لیکن میں آپ کو ایک بات واضح بتا دوں کہ اگر کسی شخص کو ابھی بھی 5 ماہ میں شک ہے کہ ان لوگوں میں کوئی قابلیت ہے اس ملک کو چلانے کی, اس معیشت کو سنبھالنے کی, تو پھر اس شخص کی سادگی پہ اور اس شخص کی انوسنس پہ ہم دعائی کر سکتے ہیں اس کے لیے. بتائیے کہ اس وقت پنجاب کے اندر آٹے کی شدید قلت پیدا ہوئی ہے. گندم ملنے میں وفاق نے بھی پنجاب کو جو اضافی گندم دینے سے انکار کر دیا ہے, جبکہ جو فلور مل مالکان ہے وہ کہہ رہے ہیں کہ ہم اضافی جو گندم ہے وہ امپورٹ کرنا چاہ رہے ہیں, لیکن وفاق کی جانب سے وہ اجازت نہیں دی جا رہی. تو یہ جو کرائسس ہے گندم کا, آٹے کا, یہ کس طرح؟ میں سمجھتا ہوں کہ وفاق نے جس مقدار میں آٹا اس سال امپورٹ کرنا چاہیے تھا وہ آرڈرز نہیں پلیس کیے. ابھی بھی وہ آٹا جو ہے وہ اس مقدار میں انہوں نے آرڈرز نہیں پلیس کیے. جب تک آپ عالمی منڈی سے آٹا زیادہ مزید پرچیز نہیں کریں گے
اور تو یہ معاملات جو ہے وہ کنٹرول میں نہیں آئیں گے. سپورٹ پرائز بڑھانے سے آٹے کی قیمت پہ کتنا فرق پڑے گا؟ اگر آپ نے سپورٹ پرائز بڑھا دی تو الٹیمیٹلی امپیکٹ تو آگے اس کا ظاہر ہے امپیکٹ آپ سمجھ میں بڑھ جائے گی. اگر 3000 آپ دیکھیں اس سے قیمت تو بڑھے گی کافی زیادہ. میں سمجھتا ہوں کہ ایک طرف کسان جو ہے اس کو فائدہ پہنچتا ہے, لیکن جو شہر میں لوگ ہیں جو آٹا خریدتے ہیں روٹی بنانے کے لیے, گھر کے دانے نہیں ہوتے ان کے پاس, ان پہ ظاہر ہے بوجھ تو آئے گا. یہ ایک بڑی ایک کیئرفل کیلکولیشن ہوتی ہے, اور ہماری اپنی کابینہ کے اندر ایک طرف مہنگائی کو سامنے رکھا جاتا تھا, دوسری طرف کسان کی جو فلاح ہے اور زراعت کی پیداوار جو اضافی ہوتی ہے سپورٹ قیمت بڑھانے سے, ان دونوں چیزوں کو بیلنس کیا جاتا تھا. پر میں سمجھتا ہوں کہ یہ چیزیں ان کی کابینہ میں تو ڈسکس نہیں ہوتی ہوں گی, کیونکہ میں ان کے وزراء کا تھوڑا بہت انٹریکشن رہا ہے, میں ان کی جانتا ہوں کہ کتنی ڈیپتھ ہے ان کے اندر. آئی ڈونٹ تھنک کہ وہ اس گہرائی سے ان معاملات کو دیکھتے ہیں. میں آپ کو خود بتا رہا ہوں, کبھی آپ نے بجلی کے وزیر سے یا فائنانس کے وزیر سے یا پیٹرولیم کے وزیر سے کوئی پلان سنا ہے کہ بھائی کیسے یہ جو کرائسس ان کے شعبوں میں آیا ہے اس کو کیسے نکالنا ہے؟ نہ ان کو سمجھ ہے کہ کرائسس کی کیا گہرائی ہے. وہ تو شروع کرتے ہیں اپنی پریس کانفرنس عمران خان سے اور ختم کرتے ہیں عمران خان پہ, اور گھر جا کے سو جاتے ہیں اور عوام روتی رہتی ہے. اچھا یہ بتائیں کہ آج بھی 4-5 وزراء نے کل سے اب تک پریس کانفرنس کی ہے, یہ آرمی چیف کے ایشو پر ہی, اور بڑا کیٹیگوریکلی گورنمنٹ یہ کہہ رہی ہے کہ یہ پرائم منسٹر کا کانسٹیٹیوشنل رائٹ ہے آرمی چیف کی سلیکشن. عمران خان اس میں ارریلیونٹ ہے. یہ اب حقیقت بھی یہی ہے کہ آپ کا جتنا مرضی پولیٹیکل پریشر ہو, پرائم منسٹر کے پاس کانسٹیٹیوشنل رائٹ موجود ہے آرمی چیف لگانے کا. اگر پی ایم نے اپنا رائٹ ایکسرسائز کیا تو آپ کا مطلب یہ ہے کہ ٹرمائل مزید بڑھے گا. میں سمجھتا ہوں کہ ٹرمائل بڑھے گا, اور یہ کہنا کہ عمران خان ریلیونٹ نہیں ہے, اس وقت عمران خان سب سے ریلیونٹ ہے پاکستان کے اندر اور پاکستان کی سیاست کے اندر. اور اس وقت اگر اس ملک کا حقیقی لیڈر ہے 5 اکائیوں کے اندر تو وہ عمران خان ہے. کوئی شخص اگر یہ سمجھتا ہے یا اس خوش فہمی میں ہے کہ عمران خان ریلیونٹ نہیں ہے, تو وہ میں سمجھتا ہوں یہی وہ سوچ ہے جو ملک کو سیاسی تناؤ اور سیاسی کشیدگی کی طرف لے کے جا رہی ہے. حکومت ہم پہ ایسی مسلط ہے جو آج شاید 10 سیٹیں بھی جیتنے کی پاپولیرٹی نہیں رکھتی, ٹھیک ہے, مقبولیت نہیں رکھتی. اور ایک ایسا لیڈر جو حقیقی طور پہ جس کے پیچھے آج قوم پوری کھڑی ہے, اس کو سسٹم سے باہر نکال کے کہنا کہ یہ ریلیونٹ نہیں ہے, اس کی ہم نے بات نہیں سننی, یہ وہ سوچ ہے کہ جس نے آج ملک کو اس نہج پہ لے کے آئے ہیں کہ آپ کی معیشت آج دیوالیہ ہونے کے قریب کھڑی ہے. اور یہ میں پچھلے 5 ماہ سے مسلسل یہ ایک بات کر رہا ہوں اپنی پریس کانفرنس میں اسی کرسی پہ بیٹھ کے کہ یہ لوگ جو معاشی ٹیم ہے یہ اہلیت نہیں رکھتی, یہ جھوٹ بول رہے ہیں قوم کے ساتھ, ہر بات پہ انہوں نے جھوٹ بولا ہے, ان سے یہ معیشت کنٹرول نہیں ہوئے گی, یہ معاملات دن بدن نیچے جائیں گے. یہ عام انتخابات کے بغیر معیشت کنٹرول نہیں ہو سکتی. ہم ایک بڑی کیٹاسٹرفی کی طرف بڑی تیزی سے بڑھ رہے ہیں. ایک پریس کانفرنس سر ہوئی تھی شروع میں جب گورنمنٹ آئی تھی, تو ڈالر کی پرائز کے اوپر ایک خصوصی پریس کانفرنس ہوئی تھی جس میں کہا گیا تھا کہ ایسے ڈالر کی پرائز کو کنٹرول کرتے ہیں. اب ان کو آ کے بتانا چاہیے کہ اب کیسے کنٹرول کریں. دیکھیں یہ تو کہتے تھے ہم 12 روپے کا بجلی کا یونٹ کریں گے, 55 روپے کا کر دیا. اور یہ کیا کہتے تھے کہ جی تیل کی قیمت IMF کے کہنے پہ نہیں بڑھانی, 130 روپے لیٹر انہوں نے تیل کی قیمت بڑھا دی. میں تو خود حیران ہوں کہ اب ان کی بات کو کون سیریسلی لیتا ہوئے گا ارباب اختیار میں سے. پتہ نہیں کیا چورن بیچتے ہیں یہ وہاں جا کے. سیلاب کے لیے بہت ساری امداد آ رہی ہے لیکن اس کا ڈسٹریبیوٹ ابھی تک نہیں ہے. دیکھیں جی سندھ کے اندر تو جو باہر سے چینی آئی ہے وہ مارکیٹوں میں بک رہی ہے, سارا سامان تو مارکیٹوں میں بک رہا ہے. جب آپ کا پورا نظام ہی کرپٹ ہو اوپر سے لے کے نیچے تک, تو کیسے آپ ڈسٹریبیوشن کریں گے؟ جب بھی کبھی کوئی گلوبل کیٹاسٹرفی آئی ہے اس میں پرابلم ریسورسز کا نہیں رہا, ڈسٹریبیوشن کا رہا ہے. ڈسٹریبیوشن از دا مین چیلنج. اور ڈسٹریبیوشن آپ کیسے کر سکتے ہیں جب آپ کے پاس کریڈیبلٹی نہیں ہے؟ آپ نے ایسے لوگوں کو بٹھایا ہوا ہے جن کی نہ دلچسپی ہے, نہ جن کی اہلیت ہے, نہ جن کی پاس ایمانداری ہے. تھینک یو جی. یہ کنفرم ہے کہ